اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو انسانوں سے پہلے اس دنیا میں موجود تھی اور یہ مخلوق آج بھی ہمارے آس پاس ہی رہتی ہے، لیکن انسانی آنکھ انہیں دیکھ نہیں سکتی، بلکہ دین و اسلام اور دنیا کے تمام مذاہب جنات کی تخلیق کو تسلیم کرتے ہیں۔ آسمانی کتابوں میں بھی جنات کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ جس طرح ہم انسانوں کی مختلف اقسام ہیں، اسی طرح معاملہ جنات کا بھی ہے۔ جیسے انسانوں میں مختلف قومیں اور مختلف اقسام ہوتی ہیں، ویسے ہی جنات میں بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ جیسے ہم انسانوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اسی طرح جنات میں بھی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جیسے انسانوں میں مختلف نظریات کے حامل لوگ ہوتے ہیں، ویسے ہی ان میں بھی مختلف نظریات کے مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، بریلوی وغیرہ وغیرہ نظریات کے جنات ہوتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی بخاری شریف کی شرح آفاق شرح عمدۃ القاری میں جنات کی اقسام یوں بیان کرتے ہیں کہ ماروت جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو بہت سرکش اور مغرور ہوتا ہے۔ ماروت جنات کا یہ وہ گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور گنہگار ہے۔ ماروت نامی جنات کے اس گروہ میں بہت ہی کم جن مسلمان ہیں اور زیادہ تر غیر مسلم ہیں۔ ماروت نامی یہ جن انتہائی طویل العمر ہوتے ہیں۔ ان کی عمر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی عمریں ہزاروں سال پر محیط ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جن حاضر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ یہ جنات انسانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ امام مسلم، امام عیسائی اور امام حذیفہ کی بیان کردہ ایک حدیث کے مطابق اس جنی گروہ کے ایک جن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوران نماز حملہ کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرکش جن کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ جنات کی دوسری قسم عفریت ہے، اور عفریت عربی زبان میں خبیث اور سرکش ہوا کرتے ہیں۔ یہی عفریت جنات میں سب سے زیادہ طاقتور اور چالاک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور، قداور اور دیو ہیکل ہوتے ہیں۔ اسی گروہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں کر دیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے حکم سے جنات کی اس جماعت نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو اتنا طاقتور بنایا کہ یہ حرکت کے اعتبار سے بہت ہی تیز رفتار ہیں۔ اسی گروہ کے ایک جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے لا سکتا ہوں۔ جنات کا یہ گروہ زمین کے نیچے رہتا ہے۔ زیادہ تر یہ جنات ریگستانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ جنات آسمان تک اڑ کر جا سکتے تھے، وہاں کچھ فرشتوں کی باتیں کان لگا کر سنتے اور واپس آ کر نجومیوں اور عاملین کو آگاہ کرتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے بعد ان جنات کا داخلہ آسمان پر ممنوع کر دیا گیا۔ اب اگر یہ دن رات آسمان پر جانے کی کوشش کرتے تو وہاں پر موجود نگران فرشتے ان پر آگ کے شعلے سے حملہ کرتے، بلکہ عرب کے ایک راکی نے ابو رقیہ، انہوں نے ایک عورت پر رقیہ پڑھا تو ایک جن کی حاضری ہوئی۔ اس نے کہا میں عفریت ہوں اور میرے بڑے شیطان نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں ہندوستان کے فلاں مزار پر بیٹھ جاؤں اور لوگ وہاں جو نذرانے اور چڑھاوے دیتے ہیں ان کو غائب کر دیا کروں، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ہمارے نذرانہ قبول ہو گیا۔ اس طرح ایک شخص کو مرغی کے دورے پڑتے تھے، وہ کسی جعلی عامل جادوگر کے پاس گئے، انہوں نے کہا اسے فلاں مزار پر لے جاؤ، وہاں پر جھاڑو دیا کرو، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ در حقیقت یہ بھی انسان کو شرک میں مبتلا کرنے کا ایک شیطانی منصوبہ ہے، جو کہ جادوگر شیطان کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے تو وہ ان کے مشورے سے ہی ایسی تجویز دیتا ہے۔ جب کوئی مریض جاتا ہے تو یہ شیطان جو پہلے انہیں تنگ کرتے تھے، مرغی کے دورے لگاتے تھے، اب چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کا یقین بن جائے کہ قبر والے نے مجھے ٹھیک کیا۔ جنات کی تیسری قسم قرین ہے، اور قرین جنات کا یہ وہ گروہ ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ کسی انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک یہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ انسان کا قرین اس کا ہمزاد ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل اور آواز اس انسان جیسی ہی ہوتی ہے۔ یہ قرین آپ کی ہر عادت اور خفیہ کام سے واقف ہوگا، بلکہ جنات کی یہ وہ قسم ہے جو انسان کے دل میں وسوسے اور شک پیدا کرتی ہے۔
ایک حدیث مبارک میں درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے ایک ہم نشین کرین ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی کرین ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اللہ نے میری مدد کی اور میرا کرین مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی کام کی ترغیب نہیں دیتا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرین ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ ان کا کرین جو بہو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل کے جیسا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں آپ کا ہم نشین کرین ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ تو اتنا کمزور اور لاغر کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے نیک اعمال نے مجھے کمزور کر دیا۔ جنات کی چوتھی قسم نسنس ہے۔ یہ نسنس جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو شیطان، جنات اور انسانی ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب سعادت نامی جنات ایک خوبصورت عورت کی شکل میں ظاہر ہو کے کسی انسان سے جنسی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کو نسنس کہتے ہیں۔ نسنس کی شکل و صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں اور جنوں کی نسل میں سے ایک مخلوق ہے۔ یہ زیادہ تر انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں جو ایک پاؤں سے کود کود کر چلتے ہیں۔ ان کی ایک آنکھ، ایک کان، ایک گال، ایک ہاتھ اور ایک پیر ہوتا ہے، جیسے کسی انسان کو درمیان میں سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے ہوں۔ ایک پیر ہونے کے باوجود یہ تیز رفتار کودتا اور بہت تیز چلتا ہے۔ یہ مخلوق زیادہ تر پانی میں رہتی ہے، بعض اوقات باہر آ کر انسانوں سے بات بھی کرتی ہے۔ اگر یہ کبھی کسی انسان پر قابو پالے تو اسے مار بھی ڈالتی ہے۔ جنات کی پانچویں قسم جنان ہے۔ یہ جنان جنوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو زہریلی آنکھ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ مسلمان ہوتے ہیں اور کچھ غیر مسلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر شیاطین جنات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تو جنات کی جماعت نے فرشتوں کے ساتھ مل کر دیگر سرکش جنوں کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی۔ اس جماعت کے غیر مسلم جنات ابلیس کی فوج میں شامل ہیں اور اس کے حکم پر تمام اعمال بد انجام دیتے ہیں۔ ناظرین، جنات کی چھٹی قسم حاطف ہے۔ حاطف جنات کا وہ گروہ ہے جس کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا، لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کی آوازیں نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ یہ ایسی آوازیں نکالتے ہیں جو آپ کی جانی پہچانی ہوں، جیسا کہ آپ کے رشتہ داروں، دوستوں کی آوازیں۔ یہ جنات مختلف جانوروں کی بھی آوازیں نکال سکتے ہیں اور انسانوں کو ڈرانے کے لیے مختلف خوفناک آوازیں بھی نکالتے ہیں، جیسا کہ بار بار ہنسنے کی آوازیں، یہ بار بار اونچا اونچا رونے کی آوازیں۔ یہ جنات انسانوں کو ڈرانے کی خاطر بہت اونچا اونچا چلا کر لوگوں کو ان کے ناموں سے پکارتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ اکثر کھلی اور ویران جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ جنات کی ساتویں قسم سالت ہے۔ یہ سالت جنات کی ایک ایسی قسم ہے جو عورت جنوں پر مشتمل ہے۔ یہ جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو بہت زیادہ باصلاحیت ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنی شکل کو بہت جلد اور بآسانی تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ہر شکل اختیار کر سکتے ہیں اور خاص کر خوبصورت عورت کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انسان کو بآسانی گمراہ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے انہیں مار بھی دیتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات خوبصورت عورتوں میں آ کر انسانوں سے جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں اور ان سے بچے پیدا کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ جنات عورتوں کی شکل میں آ کر سوئے ہوئے انسانوں کے ساتھ جنسی تعلقات بھی قائم کر لیتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب سالت نامی جن نے کسی انسان کے عشق میں مبتلا ہو کر اس سے شادی کر لی۔ جنات کی آٹھویں قسم غول ہے۔ یہ غول جنات کی وہ جماعت ہے جو قبرستانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ قبروں سے انسانوں کی ہڈیاں اور گوشت نکال کر کھاتے ہیں۔ یہ کئی بار زندہ انسانوں کے اعضاء کو بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ ایسے قبرستانوں میں پائے جاتے ہیں جو بالکل غیر آباد اور پرانے ہوتے ہیں۔ یہ غول جنات صرف رات کو باہر آتے ہیں اور رات میں اکیلے سفر کرنے والوں کو نظر بھی آتے ہیں۔ یہ مسافروں کو راستے سے بھڑکا دیتے ہیں۔ غول نامی یہ جنات اپنی شکل بھی تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی سانپ، کوئی کتا وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ عورت اور بچے کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ جنات کا یہ غول بہت زیادہ شیطان اور خبیث ہوتا ہے۔ یہ غول جنات کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ جنات کی نویں قسم جنان ہے۔ جنات میں سب سے قدیم جن جنان ہے، کیونکہ یہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے قبل یہ گروہ یہاں آباد تھا۔ جس طرح انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی طرح جنات میں سب سے پہلے جنان کو پیدا فرمایا۔ جنان کو جنات کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو آسمان و زمین
کی حکومت عطا کی تھی، اس کے ساتھ ساتھ انہیں جنت کا نگرانوں میں بھی شامل فرمایا تھا۔ لیکن جب اس گروہ نے زمین پر فتنہ فساد اور قتل و غارت کرنی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی۔ ان فرشتوں نے کچھ جنات کو قتل کر دیا اور کچھ کو قید کر دیا۔ جو باقی بچے وہ سمندروں اور جنگلوں میں چلے گئے۔ پھر اس زمین میں اس طاقتور گروہ کا خاتمہ ہو گیا۔ جنات کی 10ویں قسم شیاطین ہے۔ جنات کا اس گروہ کے سب سے بڑے جن کا نام عزازیل ہے۔ عزازیل تمام شیاطین جن کا سردار مانا جاتا ہے۔ عزازیل کو شیطان ابلیس لقب اس وقت دیا گیا کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تب اس کو قرآن میں ابلیس اور شیطان یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نافرمان کہا گیا۔ ابتدا میں عزازیل ایک بہت ہی نیک اور عابد جن تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی کہ اسے فرشتوں میں شامل کر دیا گیا، لیکن یہ زمینی حکومت کرنے کا لالچ اور غرور میں مبتلا ہوا اور اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ اسے آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ اس وقت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک عزازیل کا صرف ایک ہی مقصد ہے، یعنی اولاد آدم کو گمراہ کرنا، اور جنات کی ایک بہت بڑی جماعت اس کی پیروکار ہے جو انسانوں کو گناہوں پر اکساتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جنات سے بچنے کے لیے آیت الکرسی اور حفاظت کی دعائیں پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں جب آپ رات کو سوئیں ایک فرشتہ آپ کے سرہانے کھڑا رہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ جو ہی آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو ایک فرشتہ آ کر کھڑا ہو جائے گا اور صبح تک آپ کی حفاظت کرتا رہے گا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ آیت الکرسی جنات کے لیے موت ہے۔ آئیں اور مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھنا، ہمیں عزت کی زندگی اور عزت کی موت دینا، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔